کام کاج، اپنی دکان، اپنا آفس، اپنا گھر بار، اپنے بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے اللہ فرماتا ہے تم نماز کی طرف آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بڑا ہی بہتر ہے، کاش کہ تم جانتے ہوتے، اس کا علم اور شعور رکھتے ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا ہفتے کے اندر اللہ نے 7 دن رکھے، فرمایا لیکن ان 7 دنوں کا سردار اللہ نے ایک دن کو چن کے مخصوص کر کے بنایا ہے، وہ ہے جمعے کا دن. حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر 854 حدیث کا نمبر ہے. آپ نے اپنی نبوت والی سچی سچی اور کھری زبان سے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. فرمایا جن دنوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے ہفتے کے دنوں میں اللہ کا نبی کہتا ہوں سب سے بہترین وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے. فرمایا اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو، ہمارے باپ کو پیدا کیا، اسی دن جنت کے اندر داخل کیے گئے اور اسی دن جنت میں سے نکال کے دنیا میں بھیجے گئے. فرمایا پھر اسی دن قیامت قائم ہوگی جو اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب تھے، فرمایا انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق کی جمعے والے دن صبح نماز کے وقت جان مٹھی میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں شاید اس دن اب قیامت نہ قائم ہو جائے. صحابہ کرام اس لیے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک گھر نہیں تھے جاتے، اور فرمایا وہ جو آخری دن ہوگا قیامت قائم ہوگی جمعہ والا دن، فرمایا وہ یہ دن ہوگا کہ اس دن اللہ رب العزت سورج مشرق سے طلوع نہیں کرے گا بلکہ جہاں غروب ہوتا ہے نا مغرب کے اندر، وہاں سے سورج طلوع ہوگا. فرمایا اسی دن یہ کام ہوں گے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ کے کزن بھی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں. ابن ماجہ کے اندر 1098 روایت کا نمبر ہے، سنن ابن ماجہ کتاب کا. فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین. فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان 2 دنوں سے بھی زیادہ افضل دن اور اللہ کے ہاں جو عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے وہ جمعے کا دن ہے. فرمایا اس کے اندر عبادت کر لی جائے، اللہ کو راضی کر لیا جائے. میرے بندو تم صرف فسعوا الی ذکر اللہ، میرے ذکر کی طرف آیا کرو، صرف آنا تمہارا کام ہے، تمہاری ضروریات کو پورا کرنا رب العالمین کا کام ہے. یہ فضیلت والا دن. اب اس کے کچھ آداب ہیں، احکام ہیں، کچھ مسائل ہیں. ان کے اندر سے پہلا نبی پاک نے فرمایا مغرب سے جمعرات کی مغرب سے جمعے کا آغاز ہو جاتا ہے جمعے کے دن کا. فرمایا یہ جمعرات کے مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک تم کثرت سے میرے ساتھ میرے پر درود پڑھنا، مجھ پہ درود بھیجنا. فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. ہم جتنے ادھر بیٹھے ہیں ہمارے دل کی خواہش بھی ہے اور دعا بھی آپ کیجئے کہ اللہ ہمیں قیامت والے دن محشر کے میدان میں بھی نبی پاک کا ساتھ نصیب فرمائے. فرمایا اس کا نسخہ، اس کا کلیہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ان اول الناس بی یوم القیامہ. فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک میرے ساتھ وہ بندہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہوگا. پھر محدثین اسی لیے فرماتے ہیں جس کی دل کی خواہش ہے، میرے بھائیو آپ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہے تو ہم گناہگار، ہماری آنکھیں بھی گناہگار، پھر
پھر بھی اللہ اپنی خاص رحمت سے نا ہمیں خواب کے اندر محبوب کا دیدار نصیب فرمائے۔ فرمایا جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھ لیا نا وہ یقین کر لے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میرا روپ میری شکل و صورت لے کے کسی کی خواب میں نہیں آ سکتا، اللہ نے اس کو اتنی جرأت ہی نہیں دی، اس نے مجھے دیکھا۔ محدثین کہتے ہیں کثرت سے درود پڑھنے والے کو اللہ زندگی کے اندر نبی پاک کا دیدار نصیب فرمائے گا، خواب کے اندر۔ اس درود کی برکت یہ سنتے رہتے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت جو ایک مرتبہ من صلی علیہ واحدہ، جو ایک مرتبہ صرف درود پڑھتا ہے، آپ جامع ترمذی والا درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، زندگی کا نہیں پتہ ایک مرتبہ پڑھیے اللہم محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا نا، اللہ رب العزت آسمان سے اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس کے جنت کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ پھر آپ کی حدیث یہ بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور حسن ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، بس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آئے یا رسول اللہ میرے پہ فارغ ٹائم ہے، درود پڑھ لیا کروں، فرمایا درود اور بڑھا لے، 3 حصے درود اور بڑھا لے، یا رسول اللہ اپنے لیے کچھ نہ مانگو صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھا کروں، فرمایا ہاں ابی بس تیرا کام درود پڑھنا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگنا، اپنے لیے استغفار بھی نہیں کرنا، صرف درود پڑھنا تمہارا کام ہے۔ اللہ اس درود کی برکت سے تمہاری مشکلیں مصیبتیں دور بھی فرمائے گا اور تمہارے دل کی ہر خواہش کو پورا بھی فرما دے گا، یہ درود کی برکت۔ فرمایا پہلا اس کا حکم کہ جمعے والے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھنا، اپنے کاروبار میں ہو، دکان پہ ہو، آفس میں ہو، گھر میں ہو، درود کثرت سے پڑھنا، اور یہ ایسا عمل ہے جو اللہ رب العالمین بھی کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اللہ کے سارے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اب درود تم نے پڑھا، کثرت کے ساتھ پڑھنا، آج مغرب تک پڑھنا، اس کے بعد جب گھر سے نکلنا تو غسل کر لینا۔ ابن عباس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کا حکم فرمایا اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعہ فلیغتسل، فعل امر حکم کا صیغہ، فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک جمعہ پڑھنے کا ارادہ کرے نا تو میں اس کو کہتا ہوں میرے حکم پہ عمل کر کے وہ غسل کر لیا کرے۔ اگلی حدیث فرمایا اذا اراد احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک ارادہ کرے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، فرمایا جمعے کے دن کا غسل جو ہے نا وہ ہر بالغ مرد پر فرض اللہ نے کیا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس اس حدیث کے نیچے شرح لکھتے ہیں، تشریح بیان کرتے ہیں محدثین کو، وہ فرماتے ہیں غسل اس لیے فرض ہوا کہ صحابہ کے پاس ایک ایک کپڑا تھا، وزنی کام کرتے تھے اور ان کے کپڑوں میں سمیل اور بدبو پیدا ہو جاتی تھی پسینے کی وجہ سے، اس لیے نبی پاک نے یہ حکم دیا اب جو غسل کرے وہ بڑا ہی افضل ترین عمل ہے، لیکن اگر ٹائم نہ ہو، پانی نہ ہو یا کچھ مسئلہ ہو تو غسل واجب فرض نہیں ہے، کرنا بڑا افضل ترین عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا غسل کرنے کے بعد تم اچھا لباس پہن لینا، کیا پہن لینا بھائیو؟ اچھا لباس۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راوی فرماتی ہے نبی پاک کا ایک جبہ تھا، آپ نے مختص کیا ہوا تھا، مخصوص کیا ہوا تھا جمعے کے دن کے لیے، جب آپ جمعہ پڑھاتے ممبر پہ کھڑے ہوتے وہ جبہ وہ لباس خوبصورت پہنتے، یا پھر جو آپ سے وفد ملنے آتا، کوئی قبیلہ ملنے آتا تو محبوب پھر بھی وہ جبہ پہنتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد بخاری کے اندر ہے سیدہ عائشہ نے رکھ لیا، سیدہ عائشہ کی وفات ہوئی تو اسماء بنت ابی بکر ان کی بہن نے وہ جبہ رکھ لیا، اور میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے، فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ جبہ میرے پاس کئی سال رہا، جو بھی مدینے کے اندر کوئی شخص بیمار ہوتا ہم جبہ اس کو پہناتے تھے، اتارتے بعد میں تھے، اللہ شفائیں پہلے عطا فرما دیتا تھا۔ یہ نبی پاک کا جبہ، اچھا لباس زیب تن کرنا ہے۔ فرمایا پھر آپ کی حدیث بخاری کے اندر 863 فرمایا جب تم نے گھر سے نکلنا تو خوشبو بھی لگا لینا، یہ بھی آپ کی سنت ہے، اور یہ ایسی سنت فرمایا ہے 3 چیزوں جو تمہیں تحفہ دے، ہدیہ دے، گفٹ کرے، ان کو کبھی رد نہ کرنا، ان کو لوٹانا۔
فرمایا سب سے پہلا دودھ، دل نہیں بھی کرتا پی لینا۔ فرمایا دوسری چیز تکیہ، اگر وہ تمہیں کوئی لا کے دے تو اس کو قبول کر لینا۔ تیسری یہ چیز فرمایا خوشبو، یہ جو تو تمہیں عطیہ کرے، تحفہ دے، گفٹ کرے، اس کو بھی رد نہ کرنا کہ مجھے بڑی پسند ہے، اس کو قبول کر لینا۔ آپ کی یہ سنت ہے خوشبو لگانا۔ اس کے بعد فرمایا تم نے آنا ہے مسجد کے اندر، جلدی سے آؤ گے تو پھر سورۃ الکہف پڑھی جائے گی۔ فرمایا سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، پچھلا جمعہ بھی اسی موضوع پہ تھا۔ جس نے اس کی تلاوت کر لی، فرمایا صرف 10 آیات کی، اس کو یاد کر لیا، فرمایا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ دوسری روایت فرمایا اللہ اگلے جمعے تک اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور کر دے گا۔ یہ گناہ کا ارادہ کرے اللہ گناہ نہیں کرنے دے گا، آزمائیے تو صحیح۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت نور ہی نور کر کے اس کو گمراہیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اور جس نے اس کی تلاوت کی اس صحابی کے جیسے گھر میں رحمت نازل ہو رہی تھی، فرمایا اللہ اس کے دل و دماغ کو رحمت سے بھر دے گا، اتنی اس کی فضیلت ہے۔ اب آگے چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جلدی آتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ صحیح البخاری کے اندر 881 روایت کا نمبر ہے، اور صحیح مسلم کے اندر 850 اس روایت کا نمبر ہے۔ درود پڑھیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، ثم راح فکأنها قرب بدنا، فرمایا فکأنما قرب بدنا، اس نے غسل کر کے پھر یہ مسجد کی طرف آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، اور جلدی آیا امام کے خطیب کے کھڑا ہونے سے پہلے منبر پہ، فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کسی عام عالم نے، کسی عام مفتی نے، کسی عام انسان نے، کسی عام سے شخص نے بات نہیں کی، یہ کس نے کی ہے؟ فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فرمایا یہ اس نے بات کی ہے جو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اللہ کی وحی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا، زبان مبارک کو نہیں ہلاتا۔ اس نبی نے کہا ہے جو پہلے آئے جمعہ پڑھنے کے لیے غسل کر کے خطیب کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے، فرمایا یہ آئے صحیح اللہ اس کو ایک اونٹ نہر کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور ایک اونٹ کتنی قیمت کا ہے آج کل؟ بولیے بھائی 1.5-2 لاکھ کے قریب صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر ایک شخص ہے، فرمایا ومن اغتسل، اس نے بھی غسل کیا، ومن راح، فرمایا پھر یہ اپنے گھر سے نکلا، فکأنما قرب بقرہ، یہ چند گھڑیوں کے بعد آیا، وہ اونٹ والی جو گھڑی تھی، ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا، دوسری گھڑی شروع ہوگی۔ فرمایا اس گھڑی کے اندر جتنے اشخاص، جتنے لوگ آئیں گے اللہ ان کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یقین تو کیجئے، آئیے تو صحیح، یہ ثواب لیجئے۔ فرمایا قیامت والے دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، صرف ایک نیکی کو۔ آپ کی حدیث ہے، فرمایا لوگ ایک نیکی کو کس طرح ترسیں گے؟ ایک شخص ہے، اللہ نے ترازو لگایا، اس کی نیکیاں ایک پلڑے میں، گناہ ایک پلڑے میں۔ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے جب ترازو اٹھایا، نیکیاں اور گناہ اس کے باری ہیں، فرمایا ایک نیکی لاب لے آ، جنت کے اندر چلا جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جاتا ہے ایک ایک نیکی کو بھائیوں لوگ ترسیں گے۔ فرمایا یہ آیا ماں کے پاس انکار، باپ کے پاس انکار، اس کے پاس والدہ کے پاس انکار، بیوی کے پاس انکار، بچوں کے پاس انکار۔ انہوں نے کہا ہمارا پتہ نہیں کیا بننا ہے، تجھے کیوں نیکی دے دے؟ نبی پاک نے فرمایا پھر اچانک یہ ایک گھومتا گھومتا پریشانی کے عالم میں ایک شخص ملے گا، کہے گا یار کس چیز پہ پریشان ہے؟ یہ نیکی ایک چاہیے۔ فرمایا وہ کہے گا یار میری اور تو کوئی نہیں ہے، یہ ایک تو لے جا، تیرا بھلا ہو جائے میری خیر ہے، تو جنت کے اندر چلا۔ فرمایا یہ وہی نیکی پکڑے گا، اللہ کے دربار میں آئے گا، کہے گا اللہ ایک نیکی چاہیے تھی، ہاں اللہ یہ آ گئی ہے، مجھے جنت دے دے۔ اللہ بھی حیران، رب العزت رب العالمین۔ فرمایا اللہ کہیں گے کس شخص نے تجھے نیکی دی؟ اللہ فلاں شخص، فرمایا اس کو لے گیا، اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ کہے گا اس نے کوئی ظلم زیادتی تمہارے ساتھ جبر تو نہیں کیا تم نے؟ نہیں اللہ میں نے اس کا بھلا کیا کہ یار ترس کھا لیا اس پہ کہ میں تو جنت جا نہیں سکتا، یہ چلا جائے۔ فرمایا اللہ بھی حیران ہوگا، اللہ کہے گا تو نے اس پہ ترس کھایا نا،
میں پھر تیرے دے کھانا دومی جنت کے اندر تیری ایک ایک نیکی. ادھر اونٹ کی قربانی, گائے کی قربانی. فرمایا اس کے بعد جو بندہ آیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ کبشا, کبشا کہتے ہیں مینڈے کو, بکرا چھترا. فرمایا جو تیسری گھڑی میں آیا نا, اللہ اس کو بکرے کی قربانی اور صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے. یعنی کہ اس نے 20-30 ہزار 40 ہزار اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. فرمایا پھر چوتھے نمبر پہ جو آیا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ, چوتھی گھڑی میں آنے والے کو اللہ رب العزت فرمایا مرغی دجاجہ, مرغی کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا, اس کو ذبح نحر کرنے کا اور صدقہ کرنے کا. فرمایا جو پانچویں گھڑی کے اندر آیا پھر اللہ رب العزت اس کو بیضہ, ایک انڈے کی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. لو جی یہ ثواب ملے. فرمایا اس کے بعد کیا ہوا فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. فرمایا پھر اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اپنا کھاتا, اپنا رجسٹر ان بندوں کا نام لکھ کے بند کرتے ہیں. فرمایا بند کر کے وہ بھی آ جاتے ہیں, جب امام خطیب آتا ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس خطیب کا جمعہ توجہ سے سماعت فرماتے ہیں. یہ محبوب نے فرمایا کیا شان ان علماء کی جن کی باتیں گناہگاروں کی سنتے ہیں وہ لوگ جو خطا گناہ سے پاک ہیں, مبرہ ہیں, فرشتے. فرمایا ادھر آپ کے سامنے بیٹھ کے وہ آپ کے ساتھ جمعہ سنتے ہیں. تو میرے بھائیوں غور کیجئے, توجہ کیجئے کہ جو تو آگے پہلے ان کا نام رجسٹر کے اندر ہو گیا, محفوظ, اللہ کے دربار میں چلا گیا, اور جو آئے بعد میں ان کو کوئی ثواب نہیں, صرف نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اللہ کے یہاں ان کا کوئی کھاتا نہیں. یہ جمعہ نہیں پڑھا گیا, اور آپ نے فرمایا جس نے 3 جمعات نہیں پڑھے اللہ اس کے دل پہ ایک دبا کالا لگا دیتا ہے, اللہ اس کو غافلین میں شامل کر دیتا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور ٹائم پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اب دیکھیے ہماری اتنی شان, اتنی فضیلت امت محمدیہ کی, آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا کہ اللہ نے یہ جمعے کا دن یہودیوں پہ پیش کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ جمعے کا دن تم لے لو, ان کی قوم نے انکار کیا, انکار ہو گیا. کہا چلو جی ہفتے کا دن مقرر کر دو. فرمایا اس کے بعد عیسائی آئے, عیسیٰ بن مریم پہ پیش کیا گیا اس دن کو. انہوں نے کہا نہیں جی سانو یہودیہ تو اگلا دن چاہیے اتوار کا. فرمایا اللہ نے وہ ان کو دن دے دیا. لیکن فرمایا یہ میری امت آئی ساری امتوں سے بعد ہے یا پہلے؟ فرمایا بعد آئی ہے, لیکن اس جمعے کا دن اللہ نے میرے پہ پیش کیا, ہم نے اس کو قبول فرمایا. فرمایا یہ امت آئی بعد میں ہے, جائے گی ساری امتوں سے پہلے جنت میں, اور اس جمعے کے دن کی برکت کے ساتھ جائے گی. فرمایا پھر یہودیوں کو جب دن دیا تو اللہ نے کہا کہ اس ہفتے کے دن کے اندر تم نے مرضی اپنی کی ہے, اب تم نے کاروبار نہیں کرنا. ہم تو جمعہ پڑھنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی کاروبار کر سکتے ہیں, قرآن نے اجازت دی ہے. فرمایا ان کو اللہ نے کہا تم نے کاروبار نہیں کرنا. انہوں نے پلاننگ کی, سوچا اچھا تو فرینج کرنے اب اللہ کی ایسی ازمائش کہ مچھلی بھی جو کاروبار کرتے تھے اس دن ہی اوپر آتی تھی اچھل اچھل کے, ہفتے والے دن ازمائش. انہوں نے کہا یار ادھر ایسا کرتے ہیں, جال بھی چاہتے ہیں, نال نال مچھلیاں آئی جانتے, نال نال اوتے سکون نہ مسیطے بہ کے سی جمعہ سنا گے اپنا. موسیٰ علیہ السلام جو واز کریں گے, نصیحت کریں گے. اب اللہ نے حرام کیا, انہوں نے اندر اپنی توجیہ نکالی, اندر سے کوئی نہ کوئی چیز نکال کے جب یہ بات کی انہوں نے, پھر اللہ کیا کہتا ہے. ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں میرے بھائیوں, صرف انداز اور سٹائل مختلف ہے. انہوں نے وہ جال بچھا کے آگے جمعہ پڑھنے, عبادت کرنے. فرمایا تو پھر میری امت ہم کیا کرتے ہیں, تو بھائی میرا ورکر ہے, تو فلاں مسیطے چلا جائے گا تو میں آؤں گا, میں اتنے پڑھا گا تو فلاں چلا جائے. ہم نے بھی یہ جال ہی بچھائے, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش. فرمایا ان کا اللہ نے کیا حال کیا, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. فرمایا تم جانتے ہو, سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو. فرمایا جن کو اللہ نے ہفتے کا دن دیا انہوں نے اس کے اندر جان کے ترمیم کرنے کی کوشش کی, اس کو بدلنے کی کوشش کی. قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا, پھر ہم نے ان کے لیے کیا کہا, كُونُوا تم ہو جاؤ قِرَدَةً خَاسِئِينَ, بندر کی شکل اختیار کرو. فرمایا اللہ نے ان کو بندر خنزیر بنا دیا. اور اب حیرانگی کی بات ہے, ہم بھی نہیں جمعہ پڑھتے, دیکھ لیجئے ہمارے کاروبار بھی چل رہے ہیں, ٹریفک بھی سڑک پہ آپ کو ملے گی, کوئی اپنے بچے کو اسکول سے لینے گیا ہوگا, کوئی آفس میں بیٹھا ہوگا, کوئی اپنی دکان پہ کاروبار کر رہا ہے. ہمیں پھر کیوں نہیں ایسا؟
فرمایا نبی پاک نے کہ میں نے دعا کی ہے اللہ سے، اللہ میری امت کو ایک مرتبہ رسوا نہ کرنا، ان پہ عذاب نہ بھیجنا۔ فرمایا اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا، لیکن فرمایا اللہ ضرور جھٹکے دے گا۔ کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کسی طرح کی آندھی اور طوفان، ایک دفعہ تمہیں جھنجھوڑے گا ضرور۔ اور فرمایا جو پھر مومن ہوا، متقی ہوا، اس نے اللہ کی بات کون سی مانی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرازقین۔ فرمایا اللہ فرماتا جب منادی ہو جائے، اذان آ جائے جمعے کی، سب کچھ چھوڑ کے اپنا کاروبار بھی چھوڑ دینا ہے، اپنی سیٹ بھی چھوڑ دینی ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں کہنا میں نے فلاں بیٹے کو فلاں بیٹی کو بازار سے یا سکول سے یا کالج سے لینے جانا ہے، نہیں۔ فرمایا جب اللہ کا حکم آ جائے سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب تم نے جمعہ پڑھ لیا ہے، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، انتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، کاروبار کرنا، اللہ کا فضل تلاش کرنا۔ اور جس نے فرمایا جمعہ پڑھ کے اللہ کو راضی کر دیا، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا، گھر بار کے اندر اللہ برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، نبی پاک کی یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا جس نے جمعۃ المبارک کے لیے وضو کیا یا غسل کیا ہے، فرمایا یا غسل کر کے مشى لم يركب، فرمایا یہ سوار نہیں ہوا، بائک یا گاڑی پہ نہیں آیا، پیدل چل کے مسجد جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور اول وقت کے اندر آیا، تخیر نہیں کی، خطیب کے آنے سے پہلے مسجد کے اندر آ گیا۔ میرے بھائیو آپ دعا کیجئے اس بابرکت گھڑی کے اندر اللہ ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بابرکت گھڑی کے اندر آپ نے فرمایا اس کے اندر ایک گھڑی ہوتی ہے جمعے کے دن کے اندر، جمعۃ المبارک کے وقت، فرمایا ایک گھڑی ہوتی ہے، میں اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کرتا ہوں، جو بھی بندہ اس کے اندر گھڑی کے اندر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا دعائیں قبول بھی میں کرتا ہوں، تمہیں اس کا انعام بھی میں اللہ عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا اس نے ہاتھ اٹھا کے اس گھڑی کے اندر دعا کی، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ گھڑی کب ہے؟ دو اتھینٹک اور صحیح روایات جو اقرب ہیں، زیادہ قریب ہیں آپ کے قول کے۔ فرمایا وہ گھڑی ہے جب خطیب اپنے ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہے تب سے لے کے نماز ختم ہونے تک کے درمیان وہ گھڑی ہے۔ شاید ابھی ہو آپ دعا کیجئے ہاں کہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے، اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو نیک رنا صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن بہن اور بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے، بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے، اللہ ان کے نیک سبب تو خود ہی پیدا فرما، جن کا کاروبار نہیں میرے بھائیوں کا، اللہ ان کو تو اپنے خزانوں میں سے، تیرے آگے کیا مشکل ہے، اللہ ان کو اپنا روزگار نصیب فرما، جن کا اپنا گھر نہیں اللہ وہ کرائے کے مکان پہ ہیں، تجھ سے آج ہم اس برکت والی گھڑی میں دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنا گھر نصیب فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ یہ تو ہے دنیا کی دعائیں، اب آخرت کی دعا کیجئے کہ اللہ قیامت والے دن ہمیں محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرما۔ سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی، بلند کہیے آمین۔ اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں جن کو تو نے بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب کرنا ہے تو گناہگار اللہ پھر بھی ہمیں ان میں شامل فرما، پھر اللہ جنت دے کے تو اپنے محبوب کے قدموں میں بٹھا کے
اپنے خوبصورت چہرے کا دیدار بھی نصیب فرما۔ اس پر برکت گھڑی میں فرمایا، کچھ محدثین کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا عصر سے مغرب تک کے درمیان وہ گھڑی ہے، دعا کیجئے۔ فرمایا دعا کرنا تمہارا کام ہے، اللہ ضرور تمہاری دعا کو سنے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اس نے وضو کیا، پیدل چل کے آیا، پیدل نہیں بھی آیا، بائک کھڑی کر کے تو بندہ آتا ہے نا۔ فرمایا یہ مسجد کے اندر آ کے، اور فرمایا یہ امام کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، فصلی ما قدر لہ، جس نے اس کے مقدر میں اللہ نے نماز کی تھی نفلی نماز رکعات، فرمایا اس نے وہ پڑھ لی ہے، امام کے قریب ہو کے بیٹھ گیا ہے، اس نے نہ کوئی لغو بات کی ہے، تن کا بھی نہیں اکھاڑا، توجہ سے خطبہ سنا ہے۔ فرمایا میں ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، پھر سننا، ضمانت اور گارنٹی دے رہے ہیں تاجدار کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ بھی پلٹتا بعد میں ہے، گھر بعد میں جاتا ہے، اپنے آفس بعد میں جاتا ہے، اللہ جتنے یہ دائیں قدم اٹھاتا ہے 50 100 150 200 کے قریب جتنے بھی قدم پیدل چل کے آتا ہے، فرمایا اللہ اس کو دائیں ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزہ فرمایا جس نے رکھ لیا، آپ دعا یہ بھی کیجئے کہ اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے۔ فرمایا جس نے روزہ رکھ لیا، فرضی کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی، فرمایا اس کا تو بڑا ہی اجر ثواب ہے، وہ فرشتے بھی نہیں دے سکتے، کوئی قدم بھی نہیں لکھ سکتی۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر نبی پاک کی حدیث ہے، فرمایا جس نے صرف ایک روزہ نفلی فرضی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ لیا، صرف ایک نفلی روزہ، فرمایا اس کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کے جسم کو اور اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے۔ تو ادھر فرمایا اس نے ایک ایک قدم اٹھایا ہے، اللہ ایک ایک قدم کے بدلے 1 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بائیں قدم باقی ہے، فرمایا اس نے جتنے بھی بائیں قدم اٹھائے، جمعہ پڑھنے کے لیے شرط ہے پہلے آتا ہے، خطیب سے پہلے آتا ہے، فرمایا اس نے آ کے جتنے قدم بائیں اٹھائے ہیں، اللہ اس کو بغیر تہجد پڑھے ہر قدم کے بدلے 1 1 سال کی تہجد کی نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ فرماتا ہے شرط ہے جب تم نے آنا ہے، ٹائم پہ آنا ہے، وضو کر کے آنا ہے، اچھے لباس پہن کے آنا ہے، ایک جناب اونٹ کی قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب کی زبان مبارک سے تمہیں 1 1 سال کے روزوں کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسری حدیث وہ صحیح مسلم کے اندر اتھینٹک روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جس بندے نے، میرے امتی نے وضو کیا ہے یا اس نے غسل کر لیا ہے، اچھا لباس پہن کے خطیب کے پاس آ کے توجہ سے خطبہ سنتا ہے، فرمایا اس نے خطبہ سنا، غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى وفضل 3 ایام، فرمایا جمعہ پڑھنے کی برکت سے نا آیا پہلے ہے، شرط یہ ہے، فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے اگلے جمعے تک اور اس سے بھی اگلے 3 دن کے گناہوں کو اللہ 10 دن کے گناہوں کو جمعے کی فضیلت سے معاف فرما دیتا ہے۔ دعا کیجئے پھر اللہ ہمیں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں تو بڑے سست گناہگار، لیکن اللہ تجھ سے دعا ہے ہماری یہ سستی کاہلی چھڑوا کے ہمیں جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک کی سنت ہے اس جمعے کے اندر دعا کرنا۔ صحابی رسول آئے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ بارش ہی نہیں ہو رہی، ہمارے تو مال تباہ، ہماری فصلیں خراب، محبوب دعا کیجیے اللہ سے، ادعو اللہ۔ میں نے حدیث میں پڑھا صحیح البخاری کے اندر، آپ نے ہاتھ اٹھائے تو بھائیو بولو اللہ بلا رد کر سکتا ہے، ہاتھ اٹھائے فرمایا اللہ اللہم اغیثنا، اللہ ہمیں رحمت کی بارش نصیب فرما۔ جب یہ دعا کی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم جب جمعہ پڑھنے آئے کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، جب آپ نے دعا کی، ایک صحابی فرماتا ہے میں ساتھ ہی آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے دھوپ ختم کر کے بادل بھی بنا دیے اور بارش بھی برسنا شروع ہو گئی۔ محبوب کی دعا۔ اگلا جمعہ پھر یہی شخص آ گیا یا کوئی اور شخص تھا، حدیث میں کہتا محبوب ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، ہم تباہ، ہماری فصلیں خراب، فرمایا اب کیا ہوا؟ یا سب پورا ہفتہ بارش ہو رہی ہے، ہماری تو فصلیں خراب ہو گئی، ادعو اللہ، پھر اللہ سے دعا کریں کہ ہماری جو یہ فصلیں خراب نہ ہوں، اب اللہ بارش بند کر دے۔
فرمایا میں اللہ کا نبی اللہ کی رحمت بند تو نہیں کروا سکتا، اللہ تو سے دعا کرتا ہوں اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اس کو تو پہاڑوں میں اور وادیوں میں اس کو برسا اپنی رحمت کو ہم سے دور فرما دے۔ نبی پاک نے اس کے روکنے کی دعا بھی کی، حدیث میں ہے۔ اور بھائیو آخری حدیث، آخری بات، اگر ہم جمعہ پھر بھی لیٹ پڑیں، جمعے کے دن نہ آئیں ٹائم پہ، تو اس کی وعید کیا ہے؟ ایک حدیث درود پڑھیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ خطبہ سن رہے ہیں، کتنا خوبصورت منظر ہوگا، مسجد نبوی، وہ مسجد فرمایا جدھر میں نے اپنی ہاتھوں سے اس کی بنیاد اور اینٹیں رکھی، فرمایا پھر صحابہ کو اکٹھا کیا، پر چھتی اور کھجور کے تنوں کے نیچے ہم نماز پڑھتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے بارش کا موسم ہوتا نا تو ہم سجدہ کرتے تھے، ہماری پیشانیاں کیچڑ سے بھر جاتی تھی، اتنی وہ مسجد، لیکن شان مقام کیا ہے؟ فرمایا جو اس مسجد میں مدینہ میں آ کے فوت ہوا نا، میں قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ اور فرمایا جس نے ادھر نماز پڑھ لی اللہ ہمیں اس کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ فرمایا اللہ اس کو ادھر کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ 25 یا 27، لیکن فرمایا ادھر پڑھ لو اللہ ایک نماز پڑھنے کا 1000 نماز کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ خطبہ سن رہے ہیں، اور مدینہ کے اندر قحط تھا، گندم غلے کا قحط ہے، اور اچانک جمعہ المبارک کے اندر ہی شام سے غلہ آیا، اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو گئے۔ جب غلے کا نام آواز سنی نا تو ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو گئے کہ یار جمعہ جو ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں پھر آ جائیں گے، پہلے وہ غلہ، آخر وہ بھی انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، نبی نہیں ہے کہ غلطی سے پاک ہوں۔ صحابہ گئے، سیدنا جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صرف 12 بندے رہ گئے، 10 اور 2 صرف 12۔ سیدنا جابر کے الفاظ صحیح بخاری کے اندر، نہ ہوں میں آپ کا مجرم، فرماتے ہیں ان 12 اشخاص کے اندر، 12 لوگوں کے اندر ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی موجود تھے۔ تم کس طرح کہہ سکتے ہو اور گستاخو کہ ابو بکر جو تھے وہ اوپر سے کلمہ پڑھا، مال لینے کی خاطر آئے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ میرے سے سنو، صدیق ایمان کی خاطر صرف اسلام قبول کیا، اور صدیق کے دل میں دنیا کا لالچ، مال و متاع کا حرص نہیں تھا، اللہ کی قسم صدیق کے دل میں صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں بتاتا ہوں، باہر مال آیا، غلہ آیا، لیکن صدیق نہیں گئے۔ کس طرح جا سکتے تھے؟ صدیق نے سب کچھ چھوڑا، یہ نہیں دیکھا میرے بیوی بچے بھوکے رہ جائیں گے، میں کیا کروں گا، کدھر سے غلہ لوں گا۔ صدیق نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن مصطفیٰ کو اکیلا منبر پہ گڑا ہوا چھوڑا نہیں چھوڑا۔ اور میرا ایمان ہے جو بھی اختلاف کرتا ہے کرے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کی قسم میرا یقین ہے آپ کا بھی یہ ایمان ہوگا کہ اس دنیا کے ولی، پیر، فقیر، علماء، محدثین، مفسرین سارے مل جائیں اور رب کعبہ کی قسم بول کے بتاؤ صدیق کے پاؤں سے اٹھنے والی دور اور خاک کا بھی مقابلہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ اور صدیق زندہ باد ہے انشاءاللہ۔ میں گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں، ادھر فرشتے بھی بیٹھے ہیں، آپ نے نعرہ لگانا صدیق، اور جتنا پیار ہے نعرہ لگاؤ صدیق، صدیق زندہ باد انشاءاللہ۔ اور اللہ ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا اللہ ضرور قبول کر لینا، اللہ ہمیں جنت کے اندر صدیق کا ساتھ نصیب فرما۔ جس کو صدیق کا ساتھ مل گیا تو صدیق کس کے ساتھ ہوگا؟ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ اس کو نبی پاک کا ساتھ مل گیا، صدیق بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جابر 12 لوگوں کے اندر عمر بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صحابہ اکرام نے غلہ لیا ہے، گھر غلہ چھوڑا ہے، پیسے بھی لیے، نبی پاک پھر بھی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں محبوب دا خطبہ ہوتا ہی بڑا چھوٹا سا، حافظ جی بڑا لمبا کرتے ہو، خطبہ چھوٹا تھا۔ بھائیو نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ چل رہا ہے، غلہ خریدا، گھر چھوڑا، پھر آئے قائم یخطب، محبوب پھر بھی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے جب صحابہ کو پھر اکٹھے ہوئے دیکھا ہے، فرمایا اب صحابہ میری نبوت والی زبان سے اعلان سن لو، میں خوشخبری بھی دینے والا ہوں، ڈرانے بھی والا ہوں۔ تم ایک ایک کر کے چلے گئے غلے کی لالچ کے اندر، اللہ کو آسمان پہ اتنا غصہ آیا ہے۔ میرے بھائیو آپ بھی اپنے آفس میں بیٹھے ہوں گے، اپنے بیوی بچوں کے اندر ہوں گے، کاروبار کے اندر ہوں گے، اللہ کی قسم اللہ بڑے غصے کے اندر آ جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک
پڑھیے, ٹائم پہ پڑھیے, اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی پاک کے غصہ چہرے پہ آ گیا. فرمایا صحابہ تم سارے اٹھ کے چلے گئے ہو, یہ جو 12 اشخاص میرے سامنے رہ گئے ہیں ان کا شکریہ ادا کرو, شکر کرو. اگر یہ بھی 12 اٹھ کے چلے جاتے, آسمان سے جبریل آئے, جبریل نے یہ مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اگر یہ 12 بھی اٹھ کے چلے جاتے تو اللہ اتنے غصے کے اندر آیا ہے, اللہ نے آج آسمان سے بارش کرنی تھی لیکن پانی کی نہیں, آگ کی بارش کرنی تھی, اور اللہ نے اس غصے کی وجہ سے, جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے سارے مدینے کو جلا کے راکھ کر دینا تھا. اتنی وعید. فرمایا یہ کام نہ کرنا صحابہ آج کے بعد. پھر رب عزت کی قسم کوئی ایک حدیث دکھائیے کہ محبوب خطبہ دے رہے ہوں تو کوئی صحابی گیا ہو اٹھ کے خطبے سے. ٹائم پہ آنے والے صحابہ, اللہ ہمیں صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں جمعہ کے یہ کام کرنے کی, سورۃ کہف پڑھنے کی, غسل کرنے کی, نیا لباس پہننے کی, ناخن کاٹنے کی, اور اللہ ہمیں خوشبو لگانے کی بھی, اور پھر ٹائم پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا